اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل تو بہت سخت ہو گئے، بلکہ فہی کالحجارہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ اور اس سے بھی زیادہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دل کی سختی کا بیان ہے اس آیہ مقدسہ میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 74 دل کی سختی کا بیان ہے۔ سب سے بڑی بدبختی ایک بندے کے لیے، ایک انسان کے لیے سب سے بڑی بدبختی، سب سے بڑی لعنت اور سب سے بڑی بدقسمتی، محرومی، بدنصیبی دل کا سخت ہو جانا ہے۔ اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں دنیا میں، دنیا کی زندگی میں۔ اور دل سخت ہوتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے دل۔ اور اس آیہ کریمہ میں یہی چیز سمجھائی گئی ہے کہ دل سخت ہوتا ہے۔ ایگزامپل میں پوری ایک قوم کی ہسٹری آپ کے سامنے بیان ہو چکی کہ کتنا سخت ہو گیا تھا ان کا دل، بنی اسرائیل کا۔ ہاں تو بات چل رہی تھی دل کی سختی، اتنا بیان ہوتا ہے، ہر ہفتے ہر جمعہ بیان ہوتا ہے، پھر جلسے ہوتے ہیں، مگر اس قوم میں تبدیلی کیوں نہیں؟ انقلاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ لوگ جمعہ کی طرح مسجدوں میں 5 وقت حاضر کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں نماز چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں اتنا سب کچھ جانتے ہیں لوگ کہ یہ کام غلط ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، اور یہ بھی معلوم ہے، اس پر بھی ایمان ہے کہ قبر میں سوال ہوگا، حشر کے میدان میں ہر ایک چیز کا حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ خود لے گا، جس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہو۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ بھائی ہم انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے بھائی کو، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے، حقیقت نہیں جان رہا ہے وہ کہ ہم پیچھے کیا کر رہے ہیں اور اس کے سامنے کیا بتا رہے ہیں، یہ دھوکہ دینا ہوا۔ مگر ہم، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سب کچھ معلوم ہے، اتنے بیانات، قرآن، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہمارے درمیان، ہمارے ہاتھوں میں ہے، پھر بھی ہم سستی میں، غفلت میں ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، دل نرم۔ من بعد ذالک، یہ سب کچھ کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ نہیں، پتھر تو ٹوٹ جاتا ہے، او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ پتھر کی کیفیت کو بیان فرماتا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے بے شک کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں نکلتی ہیں۔ پتھر سے پانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر پانی نہیں نکل رہا تھا اس سے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایک وہ پتھر کہ جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پگھل گیا، آپ کے قدموں کے نشان اس پر بن گئے، وہ بھی تو پتھر تھا۔ احد پہاڑ بھی تو پورا پتھر کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ مکہ کی گلیوں میں ایک پتھر جو گڑا ہوا تھا بڑا سا، وہ جب میں اس کے سامنے آتا تو وہ مجھ پر سلام پڑھتا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اور آج بھی میں اسے جانتا ہوں، وہ پتھر آج بھی، بچپن یعنی شروع سے، اعلان نبوت سے پہلے میں وہ پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، آج بھی وہ اپنی جگہ گڑا ہوا ہے۔ جب میں اس کے سامنے ہوتا تو مجھ پر سلام پڑھتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ جنگل سے گزر رہے تھے، راستہ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں جو پیڑ پودے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زور زور سے آواز آنے لگی صلاۃ و سلام کی، تو میں نے دور دور تک آگے پیچھے دیکھا، کوئی آدمی نہیں تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ پیڑ پودے مجھ پر سلام پڑھ رہے ہیں۔
ہاں تو میں پتھر کی بات کر رہا تھا کہ پتھر بھی سینس رکھتے ہیں، ان میں بھی شعور ہے، ان کی بھی ایک کیفیت ہے پتھر کی. یہ پتھر بے جان چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اللہ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، آپ ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. یہ لکڑی بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یہ پنے، یہ کاغذ، یہ دھاگا، یہ ممبر، یہ ہر چیز، جو کچھ چیز ہے زمین پر آسمان میں جو کچھ ہے، چاند سورج، والنجم والشجر یسجدان، والنجم ستارے، والشجر اور یہ درخت، یہ درخت کی شاخیں یہ جو جھکی ہوئی ہے تو کچھ شاخیں رکوع میں ہیں، کچھ شاخیں سجدوں میں ہیں. درخت کے پتے پتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو پتھر کی بات چل رہی تھی، تو یہ تمام پتھر اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور تمام پتھر روتے ہیں. اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو پہاڑوں سے جو چشمے جاری ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اس کی تسبیح میں، اس کے خوف و خشیت سے یہ ان کے آنسو ہے، وہ رو رہے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ اتارتے ہیں، پتھر کے پہاڑ پہ، تو تم ضرور دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اس کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اس کو، تو کوئی چیز بے جان نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے. اس آیہ کریمہ سے یہ فکر دی جا رہی ہے. ثم قست، ہاں بے جان ہوتا ہے انسان کا دل، مردہ ہو جاتا ہے انسان کا دل، کہ کوئی پھر چارہ نہیں ہوتا سیدھے راستے پہ لانے کا اس شخص کو. اس کا دل جب پتھر کا ہو جاتا ہے. ابو جہل اپنی آنکھوں سے اس نے کیسے کیسے معجزے دیکھے، ابو لہب، ام جمیل اس کی بیوی، کیسے کیسے معجزے دیکھے. سب خود سرتابہ قدم اللہ کی شان، اللہ کی ذات و صفات کا مظہر کامل، سر سے پاؤں تک جو اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہے. ارے پتھر سے پانی نکلا، یہ تو سائنس، ایک شعور انسان کو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، کمال کا معجزہ تھا، مگر یہ ایک فطری بات ہے، ایک نیچرل بات ہے کہ پتھر سے تو پانی آتا ہے. تو یہ اس معجزے میں وہ کمال نہیں جو کمال میرے محمد کے معجزے میں تھا کہ انگلیوں سے آپ نے پانی کو جاری کیا، 1500 لوگ پیے، نہائے دھوئے، سیراب ہوئے. یہ نیچر میں سے نہیں ہے، یہ دیکھی ہوئی بات نہیں ہے بھائی. اس سے پہلے پتھر سے پانی نکل رہا تھا پہاڑوں سے، یہ انسان دیکھ چکا تھا، مگر انگلی سے پانی نکلنا کتنا کمال کا، کتنا بڑا معجزہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، اسی معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ. تو دل پتھر کے ہو جاتے ہیں. یہ دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو وہ لا علاج ہو جاتا ہے. تو ہم غور کریں کہ ہمارے دل پتھر کے تو نہیں ہو گئے، کہ ہم پر نہ قرآن اثر کر رہا ہے، نہ حدیث اثر کر رہی ہے، نہ علماء اکرام کی تقریریں، نہ ان کے بیانات ہم پر اثر انداز ہو رہے ہیں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل پڑتا ہے. کچھ پتھر تو بہت زیادہ، یعنی ان میں سے ندیاں جاری ہو جاتی ہیں، نہریں نکل پڑتی ہیں. کچھ پتھر ایسے جس میں سے پھوٹ پھوٹ کر، ریس ریس کر چشمہ پانی کا جاری ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے پانی تو نہیں نکلتا مگر وہ اللہ کی خشیت سے لڑک جاتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ بندوں کی مثال ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں کی مثال دی. مثال بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. یہ صرف استعارہ یا اس کی تعویل نہیں ہوگی. بعض مفسرین نے اس کی تعویل کی ہے مگر وہ تعویل غلط ہے کہ یہ تو پتھر
کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انسانوں میں اس قسم کے لوگ ہیں کہ کچھ پتھر جن کے لیے کہا گیا منہ الانہار، کہ ان سے بہت بڑی بڑی نہریں نکل جاتی ہے، تو اللہ کے سب سے برگزیدہ، سب سے بہترین وہ بندے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اس کی یاد میں روتے ہیں، ان کی آنکھیں کبھی بھی سوکھتی نہیں ہیں، اللہ کے ذکر میں اس کے خوف سے ہر وقت نمناک رہتی ہیں، ہر وقت ان سے آنسو نکلتا رہتا ہے۔ یہ پہلی مثال۔ دوسری کہ کچھ بندے کبھی کوئی ایسی بات سامنے آ جائے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور ان کی دل کی نرمی، دراصل یہ جو پانی نکلتا ہے، یہ جو پانی نکلتا ہے آنکھ سے، آپ کو معلوم ہے اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت، دل کی نرمی۔ کیا؟ دل کی نرمی۔ دل جب نرم ہوتا ہے اور اندر سے جب مچلنے لگتا ہے، تب وہ اندر پورا سسٹم چالو ہو جاتا ہے، وہ چالو ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے جو پانی باہر آتا ہے آنکھوں کے ذریعے، اسے ہم آنسو کہتے ہیں۔ دراصل کمال دل کا ہے، آنکھ کا نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی اتنا زیادہ آدمی آنسو بہاتا ہے، اتنا زیادہ رونا آ جاتا ہے کہ آنکھ کا راستہ اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، تو پھر ناک سے، پھر وہ راستہ چینج کر کے ناک سے آ جاتا ہے، وہ دراصل آنسو ہوتا ہے۔ مگر یہ ناک سے پانی آنا، یہ آنکھوں سے پانی آنا، یہ دل کی نرمی کا کمال ہے، آنکھوں کا کمال نہیں ہے یہ۔ اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو نہ آنکھ سے پانی آتا ہے، نہ ناک سے پانی آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے۔ دل کی نرمی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیب لوگوں کی دولت ہے یہ۔ تو دل پہ پردے پڑ جانے سے آدمی کو رونا نہیں آتا ہے، پھر اس کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ مگر کچھ بندے ایسے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت سے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بھلے ان سے پانی نہیں نکلتا مگر ان میں کیفیت تو بدل جاتی ہے۔ تو کم از کم یہ کیفیت تو اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ جب کوئی ایسی بات آ جائے، جب اللہ کی کوئی ایسی نشانی سامنے آ جائے، جب ایسا قرآن کی کوئی ایسی آیت آ جائے، تو کم از کم دل میں لرزہ تو طاری ہو جائے، بھلے آنکھیں خشک رہیں، کم از کم دل میں ولولہ تو پیدا ہو جائے، بدن پر اس کی کیفیت تو ظاہر ہو جائے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہاں پر یہودیوں کی وہ سرکشی بیان ہو رہی ہے، اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ مسلمانوں، پھر تم توقع رکھتے ہو، یہ دراصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسلمان اس وقت یہودیوں سے بڑی امید رکھتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ اسلام قبول کر لے تو بہت فائدہ ہوگا، یہ لوگ اگر ایمان لے آئیں گے تو اسلام کو بہت تائید ملے گی، چونکہ یہ پہلے سے آلریڈی اہل کتاب ہے، ان کے پاس ان کے درمیان پیغمبروں کا ایک سلسلہ جاری رہا ہے، ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات بھی ہے، اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو اسلام کو پھیلنے میں بہت دیر نہیں لگے گی، بہت تیزی سے اسلام پھیل جائے گا اور دنیا بھر میں اسلام کی تعلیمات پہنچ جائیں گی۔ تو یہ مسلمانوں کی یہ امیدیں تھیں یہودیوں کے ساتھ، تو اللہ فرماتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ۔ مسلمانوں، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی ایک سرکشی کا بیان ہو رہا ہے کہ جب ان کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس میں تحریف کر ڈالا، اور دور حاضر کے جو علماء تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں جو یہودی علماء تھے، ان لوگوں نے اپنے من کی باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر، یہاں تک کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تورات میں موجود تھا، اس نام کو مٹا دیا اور اس کو بدل دیا۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، بدل ڈالا، اس کو تحریف کر ڈالی، سننے سمجھنے کے باوجود، اللہ کا کلام سننے کے باوجود۔ تو آج اس وقت بھی یہ کام ہو رہا ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اپنی من کی بات، اپنے مسلک پرستی، شخصیت پرستی کا اتنا غلبہ ہے، مسلک پرستی کا، فرقہ پرستی کا، کہ اپنے فرقے کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے زبردستی قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن میں یہ آیا ہے، جبکہ اس کا پورا پس منظر الگ ہے، اس کی پوری اس کی تفسیر دیکھیے آپ، اس کا سیاق و سباق دیکھیے، کہیں سے کہیں تال میل نہیں ہے۔ جبراً کسی کے منہ میں لقمہ ڈال کر کہنا کہ ہم نے اسے کھلایا، یہ ایسی بات ہو جا رہی ہے۔ تو قرآن میں اپنا لقمہ ٹھوس رہے ہیں،
یہ اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن کو دور حاضر میں سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے یہ ہماگیر ہے قیامت تک. تمام حالات پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے. اس دور کی بات ہو رہی ہے، مگر اس دور میں آپ اس آیت سے کیا سمجھیں گے؟ یقیناً قرآن میں کا یہ معجزہ ہے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں؟ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے دو قبیلے رہتے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. یہ دو قبیلے یہودیوں کے، انہی سے مدینہ آباد تھا. ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی بستی میں گئے اور آپ نے ان کو یہ کہا، اے خنزیر اور بندر کے بھائیوں اور اے طاغوت کے عابدوں کے بھائیوں. وہ جو قرآن میں نازل ہوا، جو اللہ ابھی میں نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے جو بیان کیا تھا، کہ تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو ہم جانتے تھے کہ ہمارے باپ داداؤں کو بندر بنایا گیا، خنزیر بنایا گیا، اور ہمارے باپ داداؤں میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے طاغوت کو اپنا خدا بنایا، اس کی پرستش کی، اس کی عبادت کی. یہ کس نے بتایا ان کو؟ یہ مسلمانوں کو کس نے بتایا؟ کیا تم مسلمانوں کو ہماری گھر کی باتیں بتاتے ہو جا کے تاکہ وہ ہم پر حجت قائم کرے، ہمیں تانا دے؟ یہ آپس میں یہ بات کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. جو کچھ تم جانتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون. اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں اور وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور وہ صرف گمان کرتے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت انہیں مل جائے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے بربادی ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے، وہ لکھ کر اپنی تحریر پہ جو کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے اس میں ہلاکت ہے، وہ کبھی باعزت نہیں ہوں گے. اب دوستو عزیزو، کتنی مارکیٹ میں ایسی کتابیں آج پائی جا رہی ہیں جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. قصے جھوٹے، من گھڑت واقعات، من گھڑت قصوں کی کتابیں آج مارکیٹ میں افراط ہے. اسی کو پڑھ پڑھ کے لوگوں میں جھوٹی باتیں مشہور ہو گئی، بدعات، خرافات. یہ تمام کیریکٹر جو آج اس امت میں پائے جا رہے ہیں قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے. بس سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. اور انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی. ہمیں آگ کہاں جلائے گی؟ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے پسندیدے ہیں، یہ آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی. آج کل کے شاعر یہ ایسی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے جو یہودی کر چکے ہیں قرآن میں، کہ ہمیں کیا جہنم سے ڈر ہے، ہمیں کیا جلائے گی، مجھے کیا. وہ ایک بڑا مشہور شعر ذہن میں نہیں آ رہا ہے چونکہ میں ان میں دلچسپی بھی نہیں رکھتا، مگر کانوں میں آیا تھا یہ شعر. میں نے کہا یہ بندہ شعر کا جو لکھنے والا ہے کتنا بڑا بے خوف اور کتنا بڑا بدبخت ہے، اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے. وہ کسی پیغمبر نے، کسی نبی، کسی صحابی نے اتنی بڑی بات نہیں کہی. ایسی باتیں آج کل کے شعراء کہہ رہے ہیں. مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے، بس میں تو یہ، میں تو وہ، مجھے کیا جہنم کا خوف ہے، میرا پیر ایسا ہے، میرا پیر ویسا ہے. اتنی بڑی بڑی بات. اللہ اکبر، عرش کانپ جائے ایسے جملے جب فضا میں بلند ہوتے ہیں. فرشتے اللہ کے خوف سے دب جائے کہ یہ گھٹیا آدمی، یہ بدبخت اتنی بڑی بات کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ سب سے باہر آئیے میرے دوستوں، ان تمام چیزوں سے باہر آئیے اور حقیقت کا سامنا کیجئے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. اور ان لوگوں نے کہا، ان بدبختوں نے، کہ جہنم کی آگ ہمیں کیا چھوئے گی. ہاں ٹھیک ہے، چند دن. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے 7 دن کہا، ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے 40 دن کہا.
کہ گنتی کے چند دن ہمیں اللہ آگ میں رکھے گا، مگر ہم تو اللہ کے چونکہ پسندیدہ لوگ ہیں تو ہمیشہ تھوڑی وہ ہمیں آگ میں رکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے ایسی بات کی تو اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہو قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے کہ بس ہمیں اتنے ہی دن رکھنا، اللہ سے کوئی ایسی کنڈیشن بنا کے آئے ہو؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اگر کنڈیشن بنائی ہے تم نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کام نہیں کرتا، مگر اللہ تعالیٰ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر ہم تم سے وعدہ کر لیتے کہ ہم تم کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے تو ہم نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم چاہے جو کریں ہم تھوڑی جہنم میں جائیں گے۔ آج ایسی بات پائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا، اس کے گناہوں نے، آدمی جب گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کیا، دو گناہ کیا، تین گناہ کیا، اس کے گناہ اس کو دھیمے دھیمے گھیرتے ہیں، اس کا دائرہ تنگ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ گناہ اسے دبوچ دیتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ، وہ کہاوت نہیں ہے کہ 100 دن کا چور ایک دن پکڑا ہی جاتا ہے، یہ کہاوت یہاں پہ پھٹ آ رہی ہے کہ ان کے گناہوں نے انہیں گھیر لیا، بھی خطیئتہ، اس کی برائی نے اسے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ تو دوزخی ہیں، یہی تو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور 7 دن 40 دن نہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی جنت صرف مومن مسلمان کے لیے ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ کی جنت کس کے لیے ہے؟ صرف مومنین اور مسلمین کے لیے ہے، اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ نے جنت ہمیشہ قرآن میں، حدیث میں، جہاں بھی آپ دیکھ لیں مومنین اور مسلمین کے لیے بنایا ہے، کسی نام و نسب کی اس میں کوئی بات نہیں۔ جو مسلمان ہوگا انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تم کہہ رہے ہو جنت ہم لکھوا کے آئے ہیں، نہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں، اولئک اصحاب الجنہ، جنتی یہی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان میں کمال عطا فرمائے اور نیک عمل کی ہمیں مزید سے مزید توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔